خاک اور خون از قلم عزائے ذہان ایپیسوڈ 4۔ وہ کیفے سے نکلی تو اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو جیسے۔ ایک دو بار ایسا محسوس ہوا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ کیفے میں بھاگ دوڑ کے بعد اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ گاڑی ریپیئرنگ کے لیے چھوڑ آئی تھی، باقی جو پیسے بچے تھے وہ اس نے کچھ امی کی دواؤں اور کچھ بینک میں جمع کروا دیے تھے۔ یہ چھوٹا سا کیفے وہ دائم کے توسط سے کھول پائی تھی۔ اس نے رقم دائم سے قرض کے طور پر لی تھی۔ بے شک دائم نے اتنے سالوں میں کبھی ذکر نہیں کیا تھا اور اسے بھی ذکر کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، مگر اس کی خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رقم جمع کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک دن دائم کا قرض لوٹا دے گی۔ اپنے خرچے اس نے بہت کم کر لیے تھے۔ سال میں شاید ہی کسی موقع پر اپنے لیے کپڑے خریدے ہوں۔ وہی پرانے کپڑے اس نے پورے سال چلائے تھے، جس میں کچھ خستہ حال مگر پہننے کے لائق تھے۔ ویسے بھی نئے کپڑے پہن کر اس نے کہاں جانا تھا؟ وہ دن رات بہت محنت کرتی تھی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی۔ بیگ تقریباً صوفے پر پھینک کر اس نے کچن سے پانی کا گلاس حلق میں انڈیلا اور امی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سو رہی تھیں۔ شفق دوپہر کا کھانا بنا کر جاتی تھی اور رات کا آ کر بناتی تھی۔ کبھی کبھار وہ باہر سے ہی کھانا لے کر آتی تھی اور کبھی کبھی امی دوپہر کا بچا کھانا گرم کر کے کھا لیا کرتی تھیں۔ انہیں وقت پر دوا بھی کھانی ہوتی تھی۔ وہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں اور آج تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچے تھے۔ اس نے فریج کھنگالا۔ بریڈ اور جیم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس وقت بھوک مٹانے کو اسے یہ غنیمت لگے۔ اپنے لیے کافی کا کپ بنا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ شرٹ کے اوپر پہنا ٹاپ اتار کر ایک طرف رکھا اور آرٹ گیلری کا جائزہ لینے لگی، جہاں اس کی دائم علیزے کی تصویریں چسپاں تھیں۔ وہ ان پر انگلیاں پھیرتی مسکراتی چلی۔ تبھی اسے غیر معمولی سا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اسے لگا کوئی واش روم سے نکل کر بالکنی کی جانب گیا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، واش روم کا جائزہ لیا تو چیزیں جوں کی توں تھیں اور بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تیز ہوا سے پردے لہرا رہے تھے۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر آگے بڑھی اور جلدی سے بالکنی کا دروازہ بند کیا۔ شاید اس نے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کافی کا گھونٹ گھونٹ گلے میں انڈیلنے لگی۔ خالی کپ ٹیبل پر واپس رکھ کر وہ کپڑے کا جوڑا نکال لائی اور واش روم میں گھس گئی۔ بالکنی کی بیرونی دیوار سے لگے وجود نے رینگتے ہوئے نیچے اترنا شروع کر دیا تھا۔ نایا قاسم کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد گھر پہنچی تو بابا ہمیشہ کی طرح سوئی جاگی کیفیت میں تھے۔ کمفرٹر آدھا ان کے وجود پر تھا، آدھا زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ دواؤں کی شیشی بھی جوں کی توں پڑی تھی۔ کھانا پڑا پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے ان کے قریب آ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑ گئی تھیں۔ وہ خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کرتی، یہاں آ کر بری طرح بکھر جاتی تھی۔ اس کا باپ 2 سال سے اسی کیفیت میں تھا۔ ایک مشن کے دوران وہ ہندوستان میں گرفتار کر لیے گئے تھے، فرار ہونے کی کوششوں میں ناکام رہے اور پھر سے پکڑے گئے۔ اس دوران ان پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ اپنا توازن ہی کھو بیٹھے۔ 12 سال انہوں نے ہندوستان کی جیلوں میں قید اور تشدد کاٹی۔ یہاں اس کی ماں اور نایا کی نظریں انتظار کے دروازے پر ٹکی رہتی تھیں کہ وہ کب آئیں گے، مگر انہوں نے نہ آنا تھا۔ سالوں سال وہ نہیں آئے۔ اس نے بہت بار کوشش کی، مگر جنرل نے نوید صاحب سے متعلق کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی، اور بھلا وہ کیوں حساس انفارمیشن نایا کے ساتھ شیئر کرتے؟ وطن کے ایسے کئی گمنام رکھوالے جو گئے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ نایا نے اس دن کے بعد سے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان کو ایک نہ ایک دن ضرور ڈھونڈ نکالے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس نے فورسز جوائن کر لی تھیں۔ اس دوران انہیں خبر ملی کہ ہندوستان نے گرفتار ایجنٹ جو نامعلوم کر سکے تھے کہ ان کا تعلق کس ایجنسی سے ہے، روس کو بیچ دیا ہے۔ ان پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کی ماں جو رو رو کر دن رات دعائیں کرتی تھی، اس نے صدمے سے موت کو گلے لگا لیا اور نایا اکیلی رہ گئی۔ وہ ان دنوں ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ اسے کسی اپنے کا کندھا بھی میسر نہ تھا۔ جیسے تیسے رشتہ داروں نے دنیا داری کی خاطر اس کی ماں کو زیر زمین دفن کیا۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مستقل ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ پھر تو جیسے اس پر پیچھے مڑ کر دیکھنا حرام ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کر لیا تھا، اتنا کہ کبھی دل بھر جاتا تو وہ اپنے پرانے گھر جا کر ماں باپ کی چیزوں کو گلے لگا کر خوب روتی پیٹتی، اور چوکھٹ عبور کرتے وقت اس کے چہرے پر دکھ کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس نے کم وقت میں نمایاں جگہ حاصل کر لی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور قابل تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی۔ اس کا ISI کے ساتھ دوسرا مشن تھا۔ وہ روس مشن کے متعلقہ کام سے ہی گئے تھے اور نایا جیل میں طبی امداد کے عملے کی حیثیت سے سرگرمیاں انجام دے رہی تھی، جب اس کی نظر دیواروں کو ناخن سے کھرچتے بوڑھے ضعیف شخص پر پڑی۔ بکھرے اجڑے بالوں اور گندے کپڑوں میں ملبوس شخص وہ اس کا باپ تھا۔ وہ جو آخری مشن پر بھرپور وجیح خوبصورت انسان اس کی نظروں نے دیکھا تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔
وہ اس وقت 10ویں جماعت میں تھی۔ اس کے باپ نے 15 سال قید کاٹی تھی۔ جب ہندوستان نے ناکامی کے بعد قیدی روس کو بیچے تو اس کا باپ کی ذہنی حالت اتنی خراب نہ تھی، لیکن روس میں نئے ٹارچر کی تکنیکوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ 15 سال مسلسل ٹارچر سہنا کوئی عام بات تو نہ تھی۔ نایا کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی باپ کو اس حال میں دیکھ کر۔ وہ مشن کے دوران ہی حواس کھو بیٹھی تھی۔ کئی دن ہاسپٹل میں گزارے مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ مشن ختم کر کے لوٹی تو اس نے جنرل بخشی کو ساری رام کہانی سنائی۔ انہوں نے اسے منع کر دیا اور پھر وہ اس فیلڈ میں نہیں تھی، ان کے فیصلے پر سوال اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ رشین آرمی اور ان کے پلانز دریافت کرنے لگی۔ 2 سال لگے تھے اور وہ 2 سال اس نے قیامت کا انتظار کیا تھا۔ اس نے ساری انفارمیشن جنرل بخشی کے سامنے دھر دی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس کی حرکت پر برہم بھی ہوئے، ڈپٹا بھی، دھمکی بھی دی، آفس سے جانے کو بھی کہا، مگر وہ منتوں پر اتر آئی اور آخرکار رو دی۔ جنرل بخشی ایموشنل ہونے والے انسان ہرگز نہ تھے۔ انہیں بھی یہ احساس تھا اس کے باپ کی جدائی کا۔ وہ بھلا کب اپنے کسی جوان سے غافل ہوئے تھے۔ اس کی لگن اور امیدوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حامی بھر لی اور اسے اکیلی کو ہی اس مشن پر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے اندر غصہ اور غبار بھرا پڑا تھا۔ دل چاہتا روس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اسی جنون کے چلتے اس نے کئی بے گناہ قیدی جو سالوں سال مختلف ممالک سے اکٹھے کیے گئے تھے، جن کی حالت اس کے باپ سے مختلف نہ تھی، اس نے ان سب کو آزاد کروا دیا۔ آخرکار وہ اپنے باپ کو چھڑوا لائے۔ اس کے اس فعل پر جنرل بخشی بہت ناراض ہوئے۔ اس پر تفتیش بھی کی گئی، مگر پتہ چلنے پر کہ وہ لوگ بے گناہ تھے، اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نوید صاحب کی حالت درگون تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا ان کا علاج ممکن نہیں۔ وہ کن کن چوٹوں کا علاج کرتے، ظاہری، اندرونی، بیرونی، دماغی، دلی، کن کن چوٹوں کا۔ وہ نا امید تھے کہ زیادہ دن نہ جئیں گے۔ نایا اسے گھر لے آئی۔ وہ سوتے تو سوتے ہی رہتے، اٹھتے تو کئی دن نیند تک نہ آتی، چیزیں بھول جاتے، کبھی کبھی تو نایا کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، اور آج اس بات کو 2 سال ہو چکے تھے۔ یہ معجزہ تھا، 2 سال جی گئے تھے۔ اس کی دعا تھی کہ وہ ہزاروں سال اور جیتے۔ بابا، اس نے آنسوں سے تر چہرہ پونچھا، مگر آواز کی سسکیاں نہ دبا سکیں۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا کیا؟ اس کے آنسوؤں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ سوالیہ گویا ہوئے۔ کبھی کبھی تو نایا کا دل کرتا انہیں جھنجھوڑ ڈالے، چیخ چیخ کر باور کروائے کہ وہ ان کی بیٹی ہے، جس کے لیے ان کی آنکھوں میں ذرا سی بھی انسیت یا اپنائیت نہیں تھی۔ انہیں واقعی یاد نہیں تھا کہ وہ بیٹی اور بیوی کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ نایا ان کا لمس پانے کو ترس گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیں، اس کی دن بھر کی رداد سنیں، اس سے باتیں کریں، اس کی کامیابیوں کو سراہیں، مگر یہ سب ممکن ہی نہ رہا۔ آپ کیوں میرا دل دکھاتے ہیں؟ مان لیا کریں بات، کم از کم آپ کی بھلائی کی بات تو کرتی ہوں میں۔ اس نے دواؤں کی شیشی دیکھی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت تلخ ہو جاتی تھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے پھر دوائی نہیں کھائی تھی۔ کریم، جو کہ ان کا کیئر ٹیکر تھا، کئی دنوں سے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر کریم کو کال کرنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن یہ باسی کھانا میرے بس کی بات نہیں، تم مجھے اچھا اور صاف کھانا دو۔ وہ ضد چھوڑنے لگے۔ نایا نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ہاتھ جھلا کر کہتے اٹھ بیٹھے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر کھانے کا برتن ناک کے قریب کیا تو کھانا تازہ تھا۔ اسے بابا کی باتوں پر زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی خود کو کال کوٹری کا قیدی اور اسے جیلر تصور کر رہے تھے۔ ان کی کنڈیشن اکثر ایسی ہو جاتی تھی جب وہ دوائی میں ناغہ کرتے تھے۔ نہیں بابا، رکیں۔ اس کے نہ کرتے ہی وہ کھانا اٹھا کر سنک میں بہا آئے۔ بہت ہی برا کھانا تھا، پتہ نہیں سب لوگ کیسے کھا لیتے ہیں۔ وہ برہمی کا اظہار کرتے سلیب پر پلیٹ پٹک کر آگے بڑھ گئے۔ نایا نفی میں سر جھٹکتی ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کریم کو کال کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر علی کو کال کرنے کا سوچا۔ ویسے بھی وہ کل فری تھی، بابا کو لے کے جائے گی۔ ان کی کنڈیشن بہتر ہونے کی بجائے ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتی فریج میں جھانکنے لگی۔ نوال کے رشتے کے حصول کے لیے آنے والے شاہین صاحب کے دوست کی فیملی کو نوال بہت پسند آئی تھی۔ وہ پہلی فرصت میں انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے۔ نوال کے فائنلز قریب تھے۔ وہ شادی کے خیالوں کو ذہن سے جھٹک کر ایگزامز کی تیاری کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر فاتح کی جانب چلا جاتا تھا۔ اس یک طرفہ محبت کی آگ میں وہ اکیلی جل رہی تھی۔ فاتح کو تو شاید اس کا خیال بھی گراں گزرتا ہو۔ کتنا سنگ دل انسان تھا وہ۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی ازلی انداز میں پیر جھلاتی خیالوں میں غرق تھی کہ یوسف کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یوسف بھائی، آپ اتنے دن بعد کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے فوراً سے کندھے پر دھرا دوپٹہ سینے پر پھیلایا اور اس کے لیے جگہ چھوڑ کر وہ سر کی۔ میں تو آفس کے کاموں میں مصروف تھا۔ خیر تم میری چھوڑو، تم مجھے ہمیشہ الجھی اور پریشان کیوں دکھائی دیتی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی اپنائیت سے پوچھا گیا۔ نوال کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ ارے
بتاؤ تو صحیح۔ یوسف کو اپنی بھولی بھالی معصوم سی کزن پر بے جا پیار آیا۔ اس نے بازو کا سار بنا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی یوسف بھائی۔ آخر کو وہ رو پڑی۔ بس اتنی سی بات؟ یوسف کو حیرانی اور تشویش ساتھ ساتھ ہوئی۔ آپ کے لیے یہ اتنی سی بات ہے؟ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ یوسف بوکھلا گیا۔ اچھا رونا تو بند کرو یار، ایک تو تم روتی بہت ہو، تھکتی نہیں ہو رو رو کر۔ نوال نے ہتھیلی کی پشت ناک سے رگڑی۔ ویسے ٹھیک ہی ہو رہا ہے، جلدی سے تمہیں اور تاشفین کو نپٹا دیں گھر والے، پھر ہم بھی پڑے ہوئے ہیں راہوں میں۔ یوسف نے اسے چھیڑا۔ نوال کی رنگت مزید سرخ ہوئی۔ بڑی جلدی ہے ہم سے جان چھڑانے کی۔ ایک بات بتا دوں، اگر بہنوں کے معاملے میں زیادتی کریں گے نا تو لڑاکا بیوی ملے گی دیکھنا۔ تاشا میدان میں اتری۔ تمہارے منہ میں خاک۔ یوسف بدمزہ ہو کر بولا اور تاشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھام لیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ راز میں بھی تو جانوں۔ تاشا نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، نوال کہہ رہی تھی کہ تاشا کو تو رخصت نہیں کیا پہلے، میرے پیچھے پڑ گئے ہیں سب۔ یوسف نے چنگاری چھوڑی، جبکہ نوال نے برہمی سے یوسف کو دیکھا جو انہیں لڑوانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کیوں بی بی؟ رشتہ تمہارے لیے ہے، میں بلا وجہ ہی گھونگھٹ اوڑھ لوں؟ تاشا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یوسف بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، نوال نے بےچارگی سے کہا۔ یوسف کپ لبوں سے لگاتا محفوظ ہوا تھا۔ سدھر جائیں آپ یوسف بھائی، تاشا نے اسے گھورا۔ میں تو بس چیک کر رہا تھا تم لوگوں کے بیچ کتنا اتفاق ہے۔ وہ مزید شرارت پر آمادہ تھا۔ اچھا، اس کا اچھا کافی تنزیہ تھا۔ اتفاق تو ایسا ہے جیسا چین اور پاکستان کے درمیان میں بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ تاشا کی مثال پر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ تم یہاں ہو یوسف، تمہیں بھائی اندر بلا رہے ہیں۔ نصیبہ پھوپھو نے صحن میں کھڑے ہو کر اسے آواز دی تو وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تاشا نے اسے بے توجہی سے کپ کے گرد انگلی گھماتے دیکھ کر پوچھا۔ فی الحال تو کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی، ایگزامز پر فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عاجزی اور انکساری در آئی۔ سب بہتر ہوگا۔ تاشا نے اپنائیت اور تسلی بھرے انداز میں اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ نوال جواباً مسکرا کر خالی کپ لیے ٹری ہاؤس کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اے لڑکی، بات سنو، یہ خالی کپ مجھے پکڑا دو اور یہ کافی فاتح کے کمرے میں دے آؤ، میری ہنڈیا چولہے پر ہے۔ وہ عجلت میں اس کے ہاتھ میں کپ دے کر واپس مڑ گئی۔ نوال ششو پن میں مبتلا تھی، جائے یا نہ جائیں، پھر سر جھٹک کر چل پڑی۔ کھا تو نہیں جائے گا نا؟ وہ بہت سی ہمت جتا کر آگے بڑھی اور دروازے پر دستک دی۔ کم ان کی آواز پر اس کی دھڑکنیں درہم برہم ہونے لگیں۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کی کلون کی مہک نوال کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ میں کافی لائی تھی۔ فاتح فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ اس کی آواز پر ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ وہ مضطرب سی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، مگر وہ کیوں کھڑی تھی؟ اس نے جلدی سے کپ رکھ کر بھاگ جانا چاہا۔ رکو، مگر فاتح کی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ نہیں، مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ اس کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن فاتح نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ نوال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر اپنا بازو چھڑوانے لگی، اس پل کو کوسنے لگی جب اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں کرتا تھا، پہلے تو اس پر نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور اب ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں پھر۔ وہ الوداعی کلمات کہتا فون جیب میں ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سادہ سرخ کرتی اور پجامے میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ فاتح نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذرا سا جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی اتنی سی قربت پا کر نوال کے حواس کھونے لگے تھے۔ بہت باتیں آ رہی تھیں اس دن تمہیں، جواب دو اب۔ تمہیں بتاتا ہوں میں کس لائق ہوں میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ فاتح کے نکوشتے نے کلائی کی گرفت تنگ کر دی۔ میرا ہاتھ، اس کی آواز بھر آ گئی۔ اب کیا تمام عمر یہ شخص اس کے مذاق میں کہے گئے جملوں کی سزا دے گا اسے؟ کیا ہوا نوال بی بی، کوئی جواب کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ کلس کر پوچھنے لگا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں فاتح۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہنے لگے۔ ایک تو یہ جو تم آنسو بہانے لگ جاتی ہو نا بات بات پر، قسم سے دل کرتا ہے۔ دانت پیستے ہوئے بمشکل خود کو کچھ انتہائی کہنے سے روکا اور اس کی سرخ آنکھوں پر رحم کھا کر بے دردی سے درد دھکیل دیا۔ وہ ایک رنج بھری نگاہ ڈال کر کمرے سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ نوال سعید یوں وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ وہ کیوں اس کے آنسوں کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ تمہارا بہت برا حال کروں گا میں نوال۔ اس کا مردانہ وقار اور انا بری طرح سے مجروح ہوئے تھے، اور فاتح جیسے انا پرست انسان کو یہ بات قطعی قابل قبول نہیں تھی۔ آج چوتھا ہفتہ تھا۔ وہ مسلسل ہانی کی قید میں تھی۔ لیس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ملکی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ خون خرابہ، دنگے فساد، ہر طرف قیامت کا سا سما تھا۔ اس نے بے دلی سے پردے گرا دیے تھے۔ یہ ہانی کا محل تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں نوکر چاکر صبح کے وقت صفائیاں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ کئی بار بھاگنے کا منصوبہ ترتیب دیتی، پھر انجام سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھتی۔
یہاں ان گنت تعداد میں لڑکیاں لائی جاتی تھیں، بقول ہانی کے وہ سب اس کے بستر کی زینت تھیں۔ جب وہ ان سے نپٹ لیتا تو انہیں آگے بیچ دیتا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتی تو اس کا دردناک انجام ہوتا، جو سوچ کر اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کے ساتھ نرمی شاید اس لیے بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ سفیر کی بیٹی تھی، یا پھر ہانی کو اس سے کوئی مطلب تھا۔ کاش وہ اس دن آگ میں جھلس کر مر گئی ہوتی یا ہاسپٹل کے بستر پر دم توڑ دیتی، اس نے تلخی سے سوچا۔ باپ کی اذیتناک موت، بھائی کی گمشدگی، اور پھر یہ قید، اس کے اعصاب اتنا بودھ نہیں سہ سکتے تھے۔ اور پھر اس نے یہ حالات دیکھے ہی کہاں تھے، وہ تو باپ کی لاڈلی اور بھائی کی چہیتی تھی۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ آخری امید رامی سے تھی، وہ بھی واپس جا چکا تھا شاید۔ اس نے آہستگی سے تکیہ اٹھا کر دیکھا، گند جوں کی توں پڑی تھی، جو اس نے کئی دن پہلے کھانا دینے والے نقاب پوش سے چرائی تھی۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا یہ چلتی کیسے تھی، اس میں گولیاں ہیں بھی کہ نہیں۔ تکیہ برابر کرنے کے بعد وہ دوبارہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ صفائی کا عملہ جا چکا تھا، آج معمول سے کم رش تھا۔ لاؤنج میں بھی کوئی نہیں تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا وہ اس محل میں اکیلی رہ گئی ہو۔ اس نے موقع جان کر سیاہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ کر ناک تک کھینچ لیا اور گن اٹھا لی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا یا کھلا ہی رہتا تھا، اس نے نوٹس نہ لیا۔ راہداریوں میں لگی ریلنگ سے وہ نیچے کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ محتاط قدم اٹھاتی راہداریاں عبور کرنے کے بعد گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ ماربل کا بنا وسیع کشادہ فرش یک ٹھنڈا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ ننگے پیر ہے۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ دائیں جانب کمرے سے دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اطراف میں نظریں ڈال کر دروازے سے پشت ٹکا لی۔ بہت غور کرنے کے بعد اسے معلوم پڑا، اندر کسی معاذ نامی شخص کے بارے میں بات چل رہی تھی، جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس نے آگے کی جانب پیش قدمی کرنی چاہیے، مگر گفتگو کا محور سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ لیس، وہ لیس کی بات کر رہے تھے۔ اس نے حواس باختہ ہو کر دروازے کو تھاما، جو کھلتا چلا گیا۔ وہ بھول چکی تھی دروازہ نیموا تھا۔ شیزانہ ساکت رہ گئی۔ 3-4 لوگوں کا مجموعہ ٹیبل پر کوئی نقشہ پھیلائے آپس میں محو گفتگو تھا، جو اب اس کی جانب متوجہ تھے۔ سینے میں نازک دل پھڑپھڑایا، گن اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ پکڑو اسے، نہ جانے کس کی آواز تھی۔ وہ ہوش میں آ کر سرپٹ دوڑی، مگر ان نقاب پوش پہرے داروں نے اسے جا لیا۔ اسے دبوچ کر ہانی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی سماعتوں میں عورتوں کی دل خراش چیخیں اور ان کا امداد امداد چلانا گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا تھا۔ ہانی متحیر سا ہو کر آگے بڑھا۔ گہری کالی آنکھوں میں خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ لاگنی سایہ فگن لرازاں پلکیں اس کے دل میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گئی تھیں۔ ہانی نے بے تابی سے آگے بڑھ کر نقاب اس کے لبوں سے نیچے سرکا دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران ہوا۔ سفیر کی بیٹی! ہانی اپنے مخصوص مطمئن اور ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ شیزانہ خوفزدہ سی ہو کر مزاحمت کرنے لگی۔ نقاب پوش اس کی نازک کلائیوں پر انگلیاں دبوچے ہوئے تھے۔ کیا سنا تم نے؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو کر آگے بڑھا۔ اس نے جیسے لب مہر بند کر لیے تھے۔ جب سے اس کی قید میں تھی اس نے زبانی کلام تک نہ کیا تھا۔ ایسے نہیں بتاؤ گی تم؟ اسے میرے کمرے میں چھوڑا، میں خود نپٹ لوں گا اس سے۔ وہ دان پیس کر حکم کرنے لگا۔ ہانی کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ شیزانہ کو لگا کہ اب بس تو وہ گئی۔ آنکھیں خوف سے پھیلتی گئیں، مگر وہاں پرواہ کس سے تھی؟ اسے کمرے میں پھینک کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ شیزانہ نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ مارا تو انہیلر اسے کہیں نہیں ملا۔ ہموار سانسیں لیتی مقفل کھڑکیوں پر ہاتھ مارنے لگی۔ بیکار کوشش مت کرو خاتون، کیا کیا سنا تم نے؟ اگر بتا دو تو ہی میں تمہاری مطلوبہ چیز فراہم کر سکتا ہوں۔ تبھی ہانی کمرے میں چلا آیا تھا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا انداز شفاف اور حتمی تھا۔ اس نے مٹھی میں چھپا انہیلر اس کے سامنے کیا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا نزدیک تر ہو گیا تھا۔ اس کی بکھری بکھری سانسیں اور درگوں حالت اسے سکون پہنچا رہی تھیں۔ وہ اذیت پسندی اور کمینگی سے مسکرایا۔ اس نے مٹھی میں چھپا انہیلر اس کے سامنے کیا۔ شیزانہ بس ہوش کھونے کے قریب تھی۔ بتاؤ ورنہ، وہ معنی خیزی سے بولا۔ دوپٹے سے بے نیاز ہوش شربہ کپ کپاتا وجود اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ہانی نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ جمائے تو وہ تڑپ اٹھی۔ فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ لیس، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، اور اس نے بے قرار نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے ابرو اچکایا۔ 1-2 پل وہ کچھ نہ بولی تو ہانی نے بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو چھوا۔ شیزانہ کی سانسیں مدھم ہونے لگیں، غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسی اسنا میں دروازے پر دستک نے اسے زندگی بخش دی۔ ہانی انہیلر انتہائی شفقت سے اس کے سینے پر مارتا دروازے کی جانب پیش قدمی کرنے۔ شیزانہ لمحہ ضائع کیے بغیر جھکی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیلر لے کر لبوں میں دبا لیا۔ وہ یہاں نہیں رکے گی، اب بھاگ جائے گی، بس حتمی فیصلہ تھا۔ شفق کیفے کے معاملات میں مصروف تھی، تبھی اس کے فون پر میسج کی بیپ بجی۔ آرڈر ٹیبل پر سرو کرنے کے بعد ایپرن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا تو کوئی ویڈیو پیغام تھا۔ وہ نظر انداز کر دیتی اگر اسے اسی لمحے ایک اور میسج نہ ملا ہوتا۔ ایک بار ضرور دیکھنا۔
اس نے حیران سی ہو کر ویڈیو پلے کی، مگر جو اس نے دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک پھیل گئیں۔ یہ اس کے کمرے کا واش روم تھا اور وہ شاور لینے کے ارادے سے واش روم آئی اور شفق کو لگا کسی نے اس کے اوپر کھولتا پانی ڈال دیا ہو۔ کون تھا؟ کسی نے کی ایسی گھٹیا حرکت اس کے ساتھ؟ اعصاب جواب دینے لگے تو نڈھال سی ہو کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں نہا گیا، وجود کپکپاہٹ کی ضد میں تھا، دماغ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، آخر کیوں اور کون اس کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا تھا۔ امارا اگلے دن ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر علی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اس نے روٹین کے معاملات نبھائے اور راداری میں چکر کاٹنے لگی۔ اسے طویل انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مقابل ڈاکٹر علی چلے آئے، ہمیشہ کی طرح سوبر اور نفیس۔ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئے۔ آپ یہاں؟ جی آپ سے بات کرنی تھی، اگر مصروف نہیں ہے تو کچھ وقت مل سکتا ہے؟ اس کی سانس ہلکی سی پھولی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت قدرے گھبرائی ہوئی لگی انہیں۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر امارا؟ علی کو پوچھنا پڑا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، امارا نے کچھ توقف کے بعد سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے علی سن کر کیسا رد عمل دے گا۔ ہو سکتا ہے اسے نوکری سے فارغ کر دے، اونر کو شکایت لگا دے یا سیدھا پولیس کے حوالے کر دے۔ یہ سوچ سوچ کر پریشانی کے مارے اس کا سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر علی، آفیسر نایا آپ کا کب سے ویٹ کر رہی ہیں، کیا کہوں ان سے؟ ان دونوں کی گفتگو جاری تھی کہ ڈاکٹر علی کے اسسٹنٹ نے انہیں پیغام دیا۔ آفیسر نایا، ان کی اپائنٹمنٹ تھی آج؟ وہ سن کر حیران ہوئے۔ نہیں، لیکن وہ اپنے والد کے کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کیفیٹیریا میں تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں ایک میٹنگ نپٹا کر آتا ہوں۔ اس کی تائید پر امارا نے سر ہلا دیا۔ چلو اسے کچھ دیر اور سوچنے کا موقع تو مل گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر علی نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، نایا جواباً سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے اطلاع نہیں کی؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ انہوں نے فوراً سے پوچھا۔ ہاں ہیں تو صحیح، میں بابا کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح سے متوجہ تھے۔ ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ دماغی حالت میں بھی کوئی سدھار نہیں ہے۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ اس کے انداز میں ہلکی سی تلخی در آئی۔ دیکھیں، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ جب آپ انہیں پہلی بار یہاں لائی تھی، اس وقت ان کے حالات اور اب کے حالات میں واضح رزلٹ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ آپ کو پہچاننے لگے ہیں، روٹین کے مطابق دوائیں خود سے لے رہے ہیں، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا آفیسر؟ ڈاکٹر علی کے انداز پر اسے ہلکی سی شرمندگی ہوئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ آپ کے والد حیات ہیں، یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب دیکھیں، ان کا دل گردے تقریباً بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان کے دماغ کا علاج کرتے ہیں اور ان کے جسم کا دواؤں کی پاور کا سہارا نہیں لیتے تو قوت مدافعت کی بھی کمی ہے۔ خدا نہ خواستہ اپنی جان سے ہاتھ ہی دھو بیٹھیں، پھر بھی آپ ہمیں ذمہ دار ٹھہرائیں گی۔ علی نے رسان سے سمجھایا۔ اس کی ایک ایک بات سچ تھی۔ نایا نے ضبط سے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ خیر، آپ امید رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ آپ کیئر ٹیکر کے ہمراہ انہیں ہاسپٹل بھجوا دیں کسی دن، میں ان کا چیک اپ کروں گا اور دوائیں بھی چینج کر کے دیکھتے ہیں۔ علی خوش اسلوبی سے گویا ہوا۔ اسی اسنا میں نایا کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگاتی کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی جلدی جا رہی ہیں؟ چائے یا کافی تو؟ نہیں نہیں شکریہ، میرے آفس سے فون ہے، ضروری ہو سکتا ہے، مسکرا کر کہتی بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ ہیلو، کون؟ وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ جنرل آپ؟ اگلے ہی پل اس کے لہجے میں احترام درایا۔ شور شور، وہ مسکرا کر بولی اور اگنیشن میں چابی گھما کر مین روڈ پر ڈال دی۔ جنرل بخشی نے اسے اپنی رہائش گاہ پر طلب کیا تھا۔ علی نے ملازم سے کافی کا کہا اور امارا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تو بتائیے امارا، آپ کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ اس کے اس شوخ جملے پر امارا بری طرح سے چونکی۔ اتنے سنجیدہ اور سوبر شخص سے ان جملوں کی توقعات نہیں رکھتی تھی وہ۔ میں کچھ بات بتانا چاہ رہی تھی آپ کو، اس نے تمہید باندھی۔ جی جی، علی منتظر سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیسے بتاؤں، مجھ سے ایک جرم سرزد ہو گیا ہے۔ امارا بےچارگی سے ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ کیا مطلب، کیسا جرم؟ علی چونک کر سیدھا ہوا۔ امارا نے تھوک نکل کر خشک گلا تر کیا۔ علی کی سنجیدہ صورت اس کی ہمت پر ضربیں لگا رہی تھی۔ بتائیں بھی، کیوں صبر کا امتحان لے رہی ہیں؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ علی بےتابی سے پوچھنے لگا۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری روداد اس کے گوشے گزار کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہے اور آپ نے یقین کر لیا؟ علی نے اس کی بات سن کر بمشکل تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرتی میں؟ وہ ازحد پریشانی سے بولی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ علی نے اس کی حماقت پر سر جھٹکتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پلیز کچھ تو بولیں، وہ منتظر تھی۔ آپ پانی پئیں اور ریلیکس ہو جائیں پہلے۔ علی کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ امارا اسے اس قدر احمقانہ رویہ کی امید نہیں رکھتا تھا وہ۔ امارا نے گھٹا گھٹ پانی کا گلاس چڑھا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو پھانسی کی سزا ہوگی، اور کیا؟ کیا؟ وہ چیخی۔ علی بمشکل مسکراہٹ لبوں پر روک پایا تھا۔
آپ اتنی احمق ہو سکتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا ڈاکٹر امارا. کسی نے پیمنٹ یا کورٹ کچہری کے چکر مول لینے سے بچنے کے لیے آپ کو ڈرایا اور آپ ڈر گئیں. حد کرتی ہیں آپ بھی. علی نے افسوس سے سر جھٹکا. امارا اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی. اس کا دل مطمئن کیوں نہیں تھا پھر؟ فکر مت کریں، کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے، بے وقوف بنایا آپ کو، اور آپ ہیں کہ خود ہلکان ہو رہی ہیں. علی نے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ جما کر تسلی دی. امارا نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچا. یہ ڈاکٹر علی آج کل اس کے ساتھ کچھ زیادہ بے تکلف ہو رہے تھے. اسے ایسا لگا. اسی لمحے ویٹر جو چائے دینے آیا تھا نہ جانے کیا ہوا، گرم گرم چائے علی کے ہاتھوں پر چھلک گئی. وہ ویٹر کو غسیلی نظروں سے گھورنے لگا. اسے حیرت کی انتہا نہ رہی جب ویٹر بھی اسے غضبناک نظروں سے گھورتا معذرت کیے بغیر واپس موڑ گیا. وہ کئی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی. علی غصے سے نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا، مگر امارا کو اپنی پریشانی سے فرصت نہیں تھی. شیزانہ گھٹنوں میں سردی نیم غنودگی میں تھی جب اسے کسی کا لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا. وہ ایک دم گھبرا کر سیدھی ہوئی. اب تو وہ ہر آہٹ پر ڈر جایا کرتی تھی. ہر چاپ پر اسے ہانی کے قدموں کا گمان ہوتا تھا. وہ انتہائی ظالم انسان تھا، بلکہ اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین تھی. وہ غیر شناسہ نگاہوں سے عورت کا چہرہ دیکھنے لگی جو کھانا دینے کے لیے آئی تھی. شاید یہ کچھ پیسے ہیں اور یہ عبایا، بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ خوف زدہ سی ہو کر دروازے کو دیکھتی عجلت میں بولی. شیزانہ گھبرا کر سیدھی ہوئی. کھانے کی تھال کے نیچے چھپا عبایا اور اس کی تہہ میں رکھے پیسوں کو دیکھنے لگی. سنو دھیان سے، اگر پکڑی جاؤ تو کچھ بھی کر لینا خود کو، اپنی شہرک کاٹ لینا، زہر کھا لینا، کہیں سے کود کر جان دے دینا، مگر ہانی کے ہاتھ نہ لگنا. میں خود اسے تنظیموں سے بات کرتے سنا ہے، وہ لوگ تمہیں شام منتقل کرنے والے ہیں. اس عورت کے اندازے بیاں پر شیزانہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کے کانوں میں پھر سے عورت کی وہی غضبناک چیخیں گونجنے لگیں. نہیں، میں پکڑی گئی تو؟ وہ خوف میں مبتلا ہونے لگی. مگر وہ عورت سنی انسنی کر کے جا چکی تھی. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے قدموں کی چاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں. اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کھانے کے تھال سمیت عبایا بیڈ کے نیچے سرکا دیا. نقاب پوش اس کے لیے کھانا لائے تھے. کیا واقعی ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اندر آیا تھا؟ اور وہ عورت کون تھی اور اس کی مدد کیوں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے گھبرا کر سوچا. پہرے دار کھانا رکھ کر کڑی نگاہ اس پر ڈالتے ہی باہر نکل گیا تھا. اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھ کر دروازہ چیک کیا، جو کہ کھلا ہی تھا. صبح کا وقت تھا. صفائی کا عملہ صفائی کر رہا تھا. اچھی بات یہ تھی کہ تمام عملے کی عورتیں عبایا میں تھیں. اس نے عبایا پہنا، پیسے جینس کی جیب میں ڈالے اور چھوٹا سا نقشہ ہانی کے محل کا جو اس عورت نے اسے دیا تھا وہ رول کرنے کے بعد اس نے عبایا کی کشادہ آستینوں میں چھپا لیا. وہ انہیلر اٹھانا بھول گئی تھی جس پر کم از کم اس کی زندگی کا انحصار تھا. راہداریوں میں کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ پہرے دار بھی نہیں تھے. وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور راہداریوں میں بنے کمروں کا جائزہ لینے لگی. ایک کمرے کی کھڑکی کے پار کو رکی تو دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ پھر سے وہیں آ گئی تھی. یہ اس محل کا کون سا حصہ تھا؟ اس نے دروازے کی اور میں ہو کر نقشہ نظروں کے سامنے پھیلایا. وہ ابھی کچھ کلیئر نہیں کر پائی تھی کہ کوئی اندر داخل ہوا اور فوراً سے دروازہ بند کر دیا. ایک پل کو تو اس کی جان نکل گئی تھی، مگر اسی عورت کو نقاب ہٹاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان اترا. انہیں کچھ ہی دیر میں سب علم ہو جائے گا. تم میرے ساتھ چلو، نیچے چلو. صفائی کا عملہ بس جانے ہی والا ہوگا، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. ہانی کے لوگ ان ساری عورتوں کو کچی سڑک پر اتار دیں گے. یہ عورتیں دیہات سے آتی ہیں. تم ان کے ہاں قیام کرنا اور پھر اپنی منزل کو نکل جانا. اور تم؟ شیزانہ کی پلکیں بھیگنے لگیں. ہانی تمہارا سودا کرنے والا ہے. میں اسے کل رات ہی کسی سے بات کرتے سنا ہے. وہ تمہیں ان کے ہاتھوں میں سونپ دے گا. تمہارا بھائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ. اس انکشاف پر تو گویا اس کے رہ سہے اوسان بھی فنا ہونے لگے. کس قدر صفاق لوگ تھے یہ. بہن کے بدلے بھائی. ہانی کو لیس کیوں چاہیے تھا؟ اور وہ لوگ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے؟ اس کا دم گھٹنے لگا. کیا ہوا تمہیں؟ اس عورت کی پریشانی میں ڈوبی آواز ابھری. میرا انہیلر. شیزانہ بدحواس ہو کر زمین پر گر گئی. وہ گھر کس وقت اور کیسے پہنچی؟ اسے کچھ خبر نہ ہوئی. اسے تو اتنا خیال بھی نہ تھا کہ اس نمبر پر کال کر کے چیک کر لیتی. آخر کس نے اتنی نازیبا حرکت کی اور کیوں؟ اس کا سر بخار کی حدت سے تپ رہا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ نڈھال سے بستر پر گر گئی. اسی لمحے اس کا فون بجا. اس نے بند ہوتی آنکھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا. دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا اور فوراً سے اٹھ بیٹھی. کون ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ دیکھو تمہاری آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کہو تو تمہارے پیر پڑ جاؤں گی. تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو پلیز. وہ سسک کر کہتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی. تم جو بولو گے میں کرنے کو تیار ہوں. تمہیں پیسے چاہیے؟ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں. پلیز میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو. وہ اس وقت حواس میں نہیں لگ رہی تھی. اس کے جو منہ میں آ رہا تھا بس بولے جا رہی تھی. کسی بھی طرح اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں بس وہ لوگ جس بھی مقصد کے تحت بنائی ہے. مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کا پالا کن صفاق بے دل رحموں سے پڑا تھا.
دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ ساکت رہ گئی۔ فون چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ اس کے اعصاب مزید بوجھ نہیں سہ سکتے تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ عورت اسے بمشکل ہوش دلاتی صفائی کے عملے کی عورتوں کے ساتھ روانہ کر چکی تھی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ محل میں اس کی عدم موجودگی کا کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ لوگ اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، حتیٰ کہ کچھ راہداری پر اسے نقاب پوشوں کی ٹولی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً اسی کے فراق میں چکر کاٹ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، سمجھ سے باہر تھا کیا کرے۔ گاڑی روکو، گاڑی روکو، مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا، گاڑی روکو خدا کے لیے۔ وہ بھرپور انداز میں زوروں سے ٹرک کے دیواروں پر ضربے لگانے لگی۔ منہ بند کر کے بیٹھو۔ اسلحے سے لیس نقاب پوش پہرے داروں نے ٹہلتے ہوئے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ یہ تو دمے کی مریضہ ہے۔ کسی کی دبی دبی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی تو ایک بوڑھی عورت کو اس پر رحم آ ہی گیا آخر۔ خدا کے قہر سے ڈرو، روک دو گاڑی، بچی کو مارو گے کیا؟ وہ ناراضگی کا برملا اظہار کرتے ہوئے بولی تو پہرے داروں نے کھا جانے والی نظروں سے بوڑھی عورت کی جسارت پر اسے گھورا اور ٹرک کے پٹ کھول کر اس کی کوہنی دبوچی اور انتہائی بے دردی سے اسے نیچے پھینک دیا۔ یہ کھلی فضا میں سانس لینے دو اسے گھوری سے نواز کر پہرے دار نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس ہتک رویے پر شیزانہ کا پیر بری طرح سے مڑ گیا تھا۔ جو خطرناک بیماری اسے وراثت میں ملی تھی، آج اس نے اس بیماری کا فائدہ اٹھا کر اپنے اعصاب چکتا کر لیا تھا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی۔ وہ اٹھی اور مخالف سمت میں جانے لگی۔ ابھی وہ اسی سڑک پر تھی کہ اسے فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ہائے وہ بوڑھی عورت جس نے اس کی سفارش کی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اب مڑ کر دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ دیکھو، وہ رہی، پکڑو اسے۔ اس نے اسی راستے واپس جانے کے بجائے جھاڑیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس عورت نے اپنی باتوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا ذکر کیا تھا، جانے ہی یہ راستہ اسے منزل تک پہنچائے گا بھی کہ نہیں۔ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو نقابپوش مایوسی سے واپس مڑ گئے۔ اسے گاؤں تو نظر آ گیا، مگر بڑی بڑی جیپیں، اسلحے سے لیس منہ لپیٹے سپاہی لاپرواہی سے منڈلا رہے تھے۔ ہانی زیر زمین غرق ہو جائے یا اپنی فوج کے ساتھ برباد ہو جاؤ تم، اللہ کا عذاب نازل ہو تم پر۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ زندگی کے اس مقام پر بھی کبھی اس کے منہ سے بدفعلی نہ نکلی تھی، مگر ہانی اسی قابل تھا۔ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر اس نے اسکینرز میں اپنی آئی ڈی سوائپ کی۔ گلاس ڈور خود بخود اس کے لیے کھلتا چلا گیا۔ جدید طرز کا چھوٹا سا نفیس اپارٹمنٹ تھا۔ ذرا سی دھول بھی چیزوں پر ڈھونڈنے کو نہیں مل رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کی ہر چیز ان کی صفائی پسند ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جنرل بخشی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ خوش آمدید آفیسر، ان کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تھینک یو سر، وہ مودبانہ گویا ہوئی۔ چائے یا کافی؟ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح فریش سے جنرل اس عمر میں بھی خاصے ہینڈسم تھے۔ کافی، ان کے پوچھنے پر وہ جھجک کر بولی، میں کافی نہیں پیتا، تم بھی چائے پر حامی بھرو۔ اور جنرل کو زحمت مت دو آفیسر۔ گمبھیر آواز پر چونک کر مڑی تو دم بخود رہ گئی۔ وہی سبز آنکھیں، وہی قد و قامت، مگر اس بار اس کا چہرہ عیاں تھا۔ وہ اچھا خاصا پرکشش مرد تھا۔ نایا کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو یہاں بڑے انہماک سے کام میں مشغول تھا۔ اس نے پلکیں میچ کر زوروں سے سر جھٹکا۔ آفیسر، شوگر کتنی؟ ہاں، سوری، ہاف ٹی اسپون۔ وہ ہونکوں کی طرح جنرل بخشی کا منہ تکنے لگی، جو شاید دوسری بار اسے پکار رہے تھے۔ دائم سے ملو، ہماری ایجنسی کے قابل ترین جاسوسوں میں سے ایک ہے۔ غالباً تم دونوں کی روبروئی یہ پہلی ملاقات ہے۔ جنرل نے اس کی نظروں کا نوٹس لیتے ہوئے لاپرواہی سے اپنے کام میں مشغول دائم پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، قابل ترین جاسوس؟ نایا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہی جاسوس جسے اس نے اسمگلر سمجھ کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ شٹ، کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں، کتنی گوار ہوں میں۔ اس نے خود کو کوسا۔ تھینک یو سر، اس نے چائے کا کپ تھام لیا۔ وہ سر کو خم دیتے ہوئے دوبارہ کچن کی جانب بڑھے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ ٹرے میں سجے لوازمات کے ساتھ 2 کپ بھی تھے۔ دائم بھی کام چھوڑ کر ان کے قریب چلا آیا۔ اف، اس شخص کی خوشبو! وہ سخت کوفت کا شکار ہونے لگی، ذرا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جنرل براجمان ہوئے تو دائمی سے فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ چند پل کے لیے ان کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ ظاہر سی بات تھی، وہ یہاں چائے پارٹی تو نہیں کرنے آئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ جنرل؟ دائم کی آواز پر نایا متوجہ ہوئی، جو چائے کی چسکی لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ سوچ رہا ہوں اگر لڑائی کے میدان میں 1000 شیروں کی فوج تشکیل دوں اور ان کی قیادت کے لیے ایک کتے کو بھیج دوں تو سارے شیر کتے کی موت مر جائیں گے۔ اگر انہی 1000 کتوں پر ایک شیر سپہ سالار ہوگا تو سارے کتے شیر کی طرح لڑیں گے۔ انہوں نے بہت گہری بات کہی تھی۔ خوب کہا آپ نے، دائم نے اکتفا کیا۔ آؤ میرے ساتھ، تو میں بتاتا ہوں۔ جنرل اٹھے اور کپ تھامے ٹیبل کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ ہاتھ بڑھا کر ڈیجیٹل اسکرین روشن کی۔
تو ان کے چہرے چمک اٹھے۔ یہ ہانی ہے، پورا نام ہانی الاسلام، جو داعش میں پیدا ہوا۔ ماں باپ حملوں میں مارے گئے تو اس نے افغانستان کا رخ کیا اور عسکری جوانوں کے بھیس میں پناہ لے لی، جو کہ افغان صدر کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے 5 سال بعد جب امریکہ نے معاہدے توڑے اور افغانستان کے عسکری جوانوں کو حراست میں لے لیا، جن کو چھڑانے کے لیے افغان فوجی جنرل مہدی کو بھیجا گیا۔ مہدی انتہائی بے وقوف لیڈر نکلا۔ اس کے پاس عہدہ تھا، طاقت تھی، فوج بھی تھی، لیکن عقل و فہم ریت کے ذرے برابر تھی۔ اس نے امریکہ سے جنگ مول لے لی۔ ہانی جو کہ اس وقت معمولی سپاہی تھا لیکن بہت شاطر تھا، اس نے جب دیکھا کہ وہ لوگ ہار رہے ہیں، امریکہ کے ہاتھوں مارے جائیں گے، تو اس نے جنرل مہدی کو سب سے پہلے مار دیا۔ جنرل کی لاش لے جا کر ان کے سامنے پھینکی اور نئے معاہدے پر امریکہ کو اکسایا۔ یہ تو شاطر ہونے کے ساتھ ساتھ غدار بھی نکلا۔ نایا بولی، بلا شبہ اسے علم ہو گیا تھا کہ کمانڈر نے احمقانہ فیصلہ کیا ہے۔ صرف طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جنرل بیٹھ کر بات کر لیتا تو ان کے جوان نہ مارے جاتے، لیکن جنرل کو اپنی طاقت اور فوج پر غرور تھا۔ ہانی نے اس کے بعد نہ صرف عسکری جوانوں کو رہا کروایا بلکہ انہیں ورگلا کر ہانی کی جنرل بننے کے حق میں حامی بھر لی، اور تب سے اس نے نہ جانے کتنے فوجیوں کو انتہا پسندی پر ورگلایا۔ نہ صرف انہیں فوج سے استعفیٰ دینے کو کہا بلکہ ان کے ساتھ اپنی ایک نئی فوج بنا لی۔ پھر چاہے اتاترک ایئرپورٹ پر حملہ ہو، داعش کے حملے، شام کی مسجدوں پر حملے، فلسطین ہو یا کراچی پر دھماکے کی وارداتیں، ہر جگہ یہ لوگ ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہانی کی اپنی فوج ہے، اس نے عسکری قیادت سے پہلے بہت استعفیٰ دے دیا تھا۔ افغان حکومت کو اپنی سرزمین بہت جدوجہد کے بعد ملی ہے، اس لیے وہ اپنی زمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ہانی کو یہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اب زیادہ دیر افغانستان میں نہیں رہے گا، شام چلا جائے گا، ہم وہیں سے گرفتار کریں گے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے، چونکہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور ہانی کا سارا سسٹم بائیو میٹرک پر منحصر ہے۔ اس نے پچھلے سال ہی اسرائیل سے 2 بلیک ہیٹ ہیکر خریدے ہیں۔ ہمارے پاس جن کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے تمہیں ایک ایسا شخص درکار ہے جس کی انگلیاں گولی کی سپیڈ سے بھی تیز چلتی ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک سے ایک ہیکر موجود ہیں، فکر نہ کریں، ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے بخوبی آتے ہیں۔ جواب دائم کی طرف سے آیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تیسرے پڑاؤ پر مشن تم دونوں کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ مجھے تم دونوں کی صلاحیتوں پر بھرپور بھروسہ ہے، جنرل نے بال پوائنٹ پھینک کر اعتماد سے کہا۔ بہرحال اب تم دونوں ایک پیج پر متحد ہو کر ہیکر تلاش جاری رکھو، جب تک ہمیں گرین سگنل نہیں مل جاتا۔ مشن کی جانب سے آفیسر، تم یوم عاشورہ کے دن کا سیکیورٹی پلان ترتیب دو گی جس پر تم دونوں کو کام کرنا ہے۔ بقیہ اداروں کو میں انفارم کر چکا ہوں، وہ اپنا کام سنبھالیں گے، خاص کر اس دن ہمیں تمہاری خدمات بھی چاہیے ہوں گی۔ از دیٹ کلیئر؟ جنرل نے حتمی نظر ان دونوں پر ڈالی۔ یس سر، دونوں بیک وقت بولے۔ تم لوگوں کی رہائش کا بندوبست ہو چکا ہے، دائم تمہیں وہاں لے جائے گا، وہ کہہ کر جانے لگے۔ نایا نے الوداعی نگاہ جنرل پر ڈالی اور میز پر بکھری فائلوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا تو دائم اس کی موجودگی فراموش کیے صفحات میں غرق تھا۔ نایا سر جھٹک کر سیکیورٹی پلان پر کام کرنے لگی۔ چلو درباز۔ کمانڈر نے دونوں ریوالور لوڈ کرنے کے بعد کوٹ کی جیبوں میں ڈالی اور درباز کی طرف متوجہ ہوا جو بوٹوں کے لیس باندھ رہا تھا۔ حاکم تم یہیں رہو گے، کان کھلے اور آنکھیں ہمہ وقت سرحدوں پر ہونی چاہیے، کوئی بید نہیں کب دشمنوں سے سامنا کرنا پڑ جائے۔ کمانڈر میں بھی ساتھ چلتا ہوں، حاکم نے ایک تیز نظر درباز پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کمانڈر کا اس کے ساتھ برتاؤ سوتیلوں جیسا ہو گیا تھا درباز کے آنے کے بعد۔ نہ وہ اس سے اپنے منصوبوں میں شامل کرتے تھے، الٹا اب اسے لگنے لگا تھا کہ اس سے باتیں بھی چھپائی جا رہی ہیں۔ یہ بات اس کے اندر درباز کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے حاکم۔ کمانڈر کی دھار پر درباز نے سر نگاہ اٹھا کر باری باری دونوں کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ کمانڈر مجھے یہ درباز ٹھیک آدمی نہیں لگتا، مجھے اپنے ساتھ آنے دیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ حاکم نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی۔ کمانڈر نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر دور دھکیلا اور باہر نکل گیا۔ حاکم نے غصے میں پانی سے بھرا کشکول اٹھا کر سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ انتہائی نفرت سے زمین پر تھوکتے وقت اس کے تصور میں درباز کا چہرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کاغذ کی پنوں کی ترتراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی موجودگی بھلائے دل جمی سے کام میں مگن تھے۔ دائم کے سیل فون بجنے پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ دائم نے فون پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے ٹیبل بجا کر اسے اٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ نا سمجھی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں جانا ہوگا آفیسر، اس نے انگوٹھے سے پیشانی مسلتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ نایا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہاں آفیسر نایا، ہمیں جانا ہوگا، قاسم کے ساتھی آ رہے ہیں۔ دائم نے ہاتھوں کو تیزی سے حرکت دی۔ نایا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پنوں کو ترتیب دے کر ٹیبل پر ہی چھوڑ دیا۔ سیکیورٹی پلان وہ ترتیب دے چکی تھی،
بس اب جنرل بخشی کی طرف سے اسے اپروول کا انتظار تھا، اس لیے اس نے تمام نسخے ان کے ٹیبل پر ہی چھوڑ دیے۔ وہ دونوں باری باری عمارت سے نکلتے چلے گئے۔ وہ دونوں کچھ وقت بعد پرانے کھنڈرات کے قریب پہنچے تھے۔ یہ جگہ شہر سے کئی کلومیٹر دور ویرانے میں واقع تھی۔ کھنڈرات میں زیر زمین اترنے کے بعد وہ دونوں لفٹ کے ذریعے کئی فٹ نیچے چلے گئے، جہاں ایک نیا جہان آباد تھا۔ لفٹ سے گزر کر وہ لوگ کشادہ گراؤنڈ پار کرنے کے بعد لاؤنج نما کمرے میں آ رکے، جہاں پروجیکٹر، کئی جدید مشینیں، کبرڈ میں سجا اسلحہ، بارود، نئے پرانے تکنیکی آلات اور نوٹس بورڈ پر مشن سے ریلیٹڈ واقعات کو اٹیچ کیا گیا تھا۔ لاؤنج کسی انسانی نفوذ سے عاری تھا، ہاں کسی وجود کے سانس لینے کا احساس بروقت ہوتا تھا، جن پر صرف نایا چونکی۔ وہ آفیسر اور جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اینالسٹ بھی تھی۔ یہ اس کی غیر معمولی قابلیت اور تربیت کا اثر تھا۔ وہ ان چیزوں کو بھی محسوس کر سکتی تھی جو عام انسان کے گمان سے بھی پرے تھیں۔ کیا ہوا؟ دائم اس کے چونکنے پر چونکا تھا۔ یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہے؟ وہ اطراف میں نگاہ ڈالتی ہوئی بولی۔ یہ سوال تھا یا جواب؟ دائم اندر ہی اندر محفوظ ہونے لگا۔ جواب، یہاں کوئی تیسرا بھی ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ نایا نے باور کروایا۔ ہمارے علاوہ یہاں قاسم ہے۔ وہ اس کی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے بولا اور دیوار کے دائیں طرف لگی مشین پر کوڈ ڈائل کرنے کے بعد دروازہ سرکا کر اندر چلا گیا۔ نایا بھی اس کی تاکید میں آگے بڑھی۔ کیسے مزاج ہیں جناب کے؟ وہ تن سے بھرپور لہجے میں کہتا ہوا اس کے سر پر کپڑا اتارنے لگا۔ تم پھر آ گئے؟ بہت ڈھیٹ انسان ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم مجھ سے کچھ اگلوا نہیں پاؤ گے۔ وہ دانت پیس کر بولا اور ایک حیرانی سے بھرپور نگاہ نایا پر ڈالی، جو آگ بھڑکا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟ نایا اس کے پیچھے آئی، جو لیپ ٹاپ پر ایک نظر ڈال کر سم اور فون اٹھا رہا تھا۔ اس کے الواحقین کو بلانا پڑے گا نا، ان کے بغیر ہم آخری رسومات بھلا کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیوں قاسم، ملنا چاہو گے اپنے کمانڈر سے؟ نایا کی اوٹ سے جھانک وہ زہر خند لہجے میں بولا اور فون کان سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے مزاج ہیں کمانڈر آپ جناب کے؟ وہ مسخرانہ لہجے میں کہتا ہوا شیلف سے اوزار اٹھا کر قاسم کے سامنے براجمان ہوا۔ یہ سب چھوڑو، تم اپنے لاپتہ جانشین کے بارے میں جاننا چاہو گے یقیناً۔ دائم نے اوزار قاسم کی انگلیوں میں دبا کر گرفت تنگ کر دی۔ وہ درد سے چلا اٹھا۔ کمرے کی در و دیوار اس کی دردناک آوازوں سے لرز اٹھے۔ کمانڈر بچائیں مجھے، خدا کے لیے بچائیں مجھے، میں ٹارچر اور نہیں سہ سکتا۔ وہ فرب روانی سے منتیں کرنے لگا۔ دائم کے اگلے اشارے پر نایا نے اس کا منہ دوبارہ مکفل کر دیا۔ اب سنو کمانڈر، میرے پاس تمہارے لیے ایک شاندار آفر ہے۔ اگر اپنا جانشین چاہیے تو سفیر کی بیٹی لا کر دو۔ ہم آج شام بارڈر پر تمہارا انتظار کریں گے۔ اگر سفیر کی بیٹی ہمیں نہیں ملی تو اپنے جانشین کو بھول جانا۔ سخت گیر لہجے میں وارننگ دے کر دائم نے کال کاٹ دی۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ نایا سمجھ نہیں پائی۔ پوچھنا بھی اس نے مناسب نہ سمجھا۔ جنرل کے مطابق اسے ابھی انتظار کرنا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر تقریباً گھر کے سبھی مکین موجود تھے۔ روشن اور امیشہ ڈائننگ ٹیبل ترتیب دے رہی تھیں۔ شاکرہ بیگم اور نصیبہ پھوپھو بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ یہ یوسف آج کل کہاں غائب رہتا ہے؟ فیکٹری میں مزدوروں کی شکایتوں کا انبار لگا ہوا ہے اور موصوف ہیں کہ سارا دن غائب سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں۔ کم از کم فیکٹری کے معاملات تو نپٹا دیا کریں۔ یہ کام بھی بوڑھے باپ کے کندھوں پر ڈالا ہوا ہے۔ اب یوسف نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ شاہین سہگل صبح یوسف پر برس رہے تھے۔ برہمی سے کرسی کھینچ کر ڈائننگ پر بیٹھ گئے۔ شاکرہ بیگم نے فوراً سے ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے دھری۔ شکر ہے کوئی تو میرا ساتھ دینے اس میدان میں اترا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ اس گھر معزز ترین مکینوں کو میں اکیلا ہی مایوس کر رہا ہوں۔ اپنے ازلی کٹیلے لہجے میں فاتح نے جملے میں تنقید لپیٹ کر سب کو دے ماری۔ حد ادب فاتح، یوسف تم جیسے نالائق سے کئی گنا بہتر ہے میری نظر میں۔ شاہین صاحب نے ناگواری اور غصے کا برملا اظہار کیا تھا۔ ہاں، آپ کی بلند نظروں کا تو یہی کہنا، اس نے براہ راست باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ فاتح بس کرو، وہ پہلے ہی غصے میں ہے۔ شاکرہ بیگم نے گھبرا کر دبا دبا کراتے ہوئے فاتح کو آنکھیں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، اس بار بھی آپ میرا منہ بند کروانے میں کامیاب رہے ہیں اماں، وہ خاصا چڑ کر کہتا کھانے میں مگن ہو گیا۔ شاہین صاحب نے تحمل سے لب بھینچے اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ خاموشی کی چادر میں دبکے ہوئے تھے۔ فاتح کے علاوہ کوئی ان سے زبان درازی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ان کا رعب اور دبدبا کسی کو بھی آنکھیں جھکا کر بات کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ناشتہ تو کر لیں بھائی، نصیبہ پھوپھو کا دل دکھا تھا۔ یوں ناشتے کی ٹیبل پر بد کلامی انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ کر لیا ناشتہ، بس بھر گیا پیٹ میرا۔ ناشتے کے بعد اسٹڈی میں ملو مجھے داماد، وہ شعلے بڑھتی نگاہ فاتح پر ڈال کر واک آؤٹ کر گئے۔ ساتھ ہی تصور بھائی کو بھی ہدایت دی، اپنی زبان پر قابو رکھو فاتح، جو بد لحاظی پر اتر آئے ہو
بھول جاتی ہے یہ زبان کہ سامنے کس سے ہم کلام ہو تم۔ شاکرہ بیگم نے شوہر کے جاتے ہی فاتح کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بس کر دیں اماں، کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ میں کچھ بھی کر لوں، یہ بات تو طے ہے، بابا کی نظروں میں میری اوقات 2 کوڑی کی ہی رہے گی، لیکن وہ پچھتائیں گے، دیکھنا آپ۔ ان کو خوش کرنے کے چکروں میں ایک دن میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا، ابراہیم بھائی کی طرح۔ ابراہیم کا حوالہ دے کر وہ ان کے دل پر بری طرح سے چوٹ کرتا کانٹا پلیٹ میں پھینک کر تنفر سے چلا گیا۔ شاکرہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ نصیبہ پھپھو نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اختتام ایپیسوڈ 4۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔